ذرا سوچئے، اگر آج ہم دین کی ذمہ داری سے منہ موڑ لیں، اگر ہم قرآن کے پیغام کو صرف کتابوں تک محدود کر دیں، اگر ہم اسلام کو صرف رسموں تک قید کر دیں، تو کیا اللہ کا دین رک جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اللہ کا قانون، دین کسی کا محتاج نہیں۔ آگے فرمایا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ ایک اور قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ محبت کا دعویٰ یا ثبوت؟ ہم اکثر کہتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا صرف کہہ دینا کافی ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت کا معیار اطاعت، محبت کا ثبوت عمل۔ اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان۔ قرآن ان لوگوں کی چند خاص صفات بیان کرتا ہے۔ 1، مومنوں کے لیے نرم دل، اذلۃ علی المؤمنین، یہ لوگ مومنوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، ان میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، خود پسندی نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ 2، دشمنان دین کے سامنے مضبوط، اعزۃ علی الکافرین، یہ باطل کے سامنے نہیں جھکتے، ظالم سے مرعوب نہیں ہوتے، دین کا سودا نہیں کرتے، ان کے دل کے گرد ایمان کی ایک مضبوط دیوار ہوتی ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ 3، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ صرف باتیں نہیں کرتے، یہ قربانی دیتے ہیں، نفس سے لڑتے ہیں، غلط نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، حق کے لیے مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ 4، کسی کی ملامت سے نہ ڈرنے والے، ولا یخافون لومۃ لائم، یہ لوگ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچتے ہیں اللہ کیا فرمائے گا۔ یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن یاد رکھو، جو اللہ کو سچے دل سے چاہتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، جو سچائی پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رہبر، ولی اور امام کا مسئلہ۔ اسلام صرف عبادت نہیں، یہ ایک مکمل نظام ہے، ایک معاشرہ ہے جسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا اصل ولی اور رہنما اللہ ہے۔ پھر فرمایا، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ قرآن فرماتا ہے، انک میت وانہم میتون، تو پھر رسول کے بعد رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، ان کی پہچان بھی بتائی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عبادت کے ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ آج اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کس فرقے سے ہیں، کس مسلک سے ہیں، کس گروہ سے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا ہم صرف زبان کے مسلمان بن چکے ہیں؟ سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے یہ ذمہ داری چھین لے اور کسی اور قوم کو دے دے۔